بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ ہمارا پچھلا سبق چونکہ عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا پہلا سبق تھا، اس سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کا تعارف اور جدید دنیا اسلام سے متعلق پڑھا۔ عالم اسلام کے تعارف کے اندر ہم نے امت مسلمہ کی تاریخ جانی، اسی طرح اس کے اندر ہم نے عالم اسلام کی تاریخ کا مختصراً جائزہ لیا، جس کے اندر اسلام کی ابتدائی تاریخ تھی، اور آخر میں اس کے اسلام کے سنہری دور سے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح جدید دنیا اسلام کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت اس دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک موجود ہیں اور ان کی آبادی کیا ہے، اور یہ اسلامی ممالک کس کس خطے میں واقع ہیں۔ یہ تھا ہمارے پچھلے سبق کا خلاصہ۔ تو چلتے ہیں آج کی سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہمارا جدید دنیا اسلام میں سے ملک آذربائیجان پر ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم جمہوریہ آذربائیجان کی وجہ تسمیہ اور اس کے محل وقوع پر بات کریں گے۔ اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا جغرافیائی خدوخال۔ ہم جمہوریہ آذربائیجان کے جغرافیائی خدوخال جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا اس ملک کا رقبہ، کہ اس ملک کا کتنا رقبہ ہے۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ آبادی ہے، اور پانچواں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے 5 پوائنٹ ہیں، ان پر آج ہم بحث کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ یعنی وجہ تسمیہ اور اس کے محل وقوع کی جانب۔ جمہوریہ آذربائیجان کا نام آذربائیجان کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہے کہ آذری قوم کی مناسبت کی وجہ سے اس ملک کا نام آذربائیجان رکھا گیا ہے۔ اس کا محل وقوع جان لیتے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے، اور یہ مشرقی یورپ اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان کراس روڈ کے طور پر جانا جانے والا ملک ہے۔ آذربائیجان ایک سیکولر اور ترقی یافتہ اسلامی ملک ہے۔ اس کے شمال میں روس واقع ہے، شمال مغرب میں جارجیا ہے، مغرب میں اس کا پڑوسی آرمینیا ہے، جنوب میں ایران ہے، اور مشرق میں بحیرہ کیسپیئن ہے۔ طرح ہمارے آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس کی وجہ تسمیہ جانی اور اس کا محل وقوع پر ایک نظر دوڑائی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا جمہوریہ آذربائیجان کا جغرافی خدوخال۔ تو جانتے ہیں اس کی جغرافی حدود کیا ہے۔ آذربائیجان یوریشیا کے جنوبی قفقاز کے علاقے میں واقع ایک ملک ہے۔ یہ قفقاز کے علاقے کا سب سے بڑا ملک ہے اور مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس ملک کا نصف سے زیادہ رقبہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا کے نقشے پر 40.30 درجے شمال اور 47.30 درجے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ملکوں کی سرحدیں آرمینیا کے ساتھ 566 کلومیٹر، جارجیا کے ساتھ اس کی سرحد 322 کلومیٹر لمبی ہے، ایران کے ساتھ اس کی سرحد 432 کلومیٹر ہے، روس کے ساتھ 284 کلومیٹر اس کی سرحد ہے، اور ترکی کے ساتھ اس کی سرحد صرف 9 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کے شمال اور مغربی علاقوں میں کوہ قاف اور تالش کی پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جنوب مغربی حصے میں نگورنو کاراباخ کا سطح مرتفع ہے، جو آتش فشاں کے لاوے سے بنا ہے۔ نگورنو کاراباخ چاروں طرف سے آذربائیجان سے گھرا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی اور پہاڑوں کی یہ سرزمین قفقاز کے مشرقی حصے پر محیط ہے۔ تو یہ تھا ہمارے سبق کا آج کا دوسرا پوائنٹ یعنی ملک آذربائیجان کا جغرافی خدوخال۔ اس کے اندر ہم نے ایک نظر دوڑائی کہ اس کی جغرافی حدود کیا ہے اور اس کے پڑوس میں کون کون سے۔ پورے آذربائیجان کے جغرافی حدود کو ایک نقشے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے پڑوسی ممالک کون کون سے ہیں اور ان کی سرحدوں کی کیا حدود ہیں، کس کے ساتھ اس کی سرحد کتنے کلومیٹر لمبی ہے۔ تو جانتے ہیں اس نقشے کے ذریعے کہ اس کے ہمسایہ ملکوں میں سے سب سے پہلا اس کا پڑوسی ملک آرمینیا ہے، اور اس کی سرحد 566 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس آذربائیجان کے ساتھ اس کی سرحد کی لمبائی 566 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح اس ملک کا ایک اور پڑوسی ملک جارجیا ہے، جس کے ساتھ اس کی سرحد کی لمبائی 322 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کا پڑوسی ملک ایران، جو ایک اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ اس کی سرحد کی لمبائی 432 کلومیٹر ہے۔ روس کے ساتھ اس کی لمبائی 284 کلومیٹر ہے۔ ترکی کے ساتھ اس کی سرحد صرف 9 کلومیٹر لمبی ہے، جیسے کہ آپ اس نقشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ملک کی سرحد آرمینیا کے ساتھ سب سے زیادہ لمبی سرحد ہے، جو 566 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو اس نقشے کے ذریعے آپ سمجھ لیں تو دیکھ لیں کہ آذربائیجان
آذربائیجان کے پڑوسی ممالک کون کون سے ہیں اور ان کی سرحدوں کی حدود کیا ہیں۔ تو اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے جمہوریہ آذربائیجان کا رقبہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جمہوریہ آذربائیجان کا رقبہ کتنا ہے۔ اس اسلامی ملک یعنی ملک آذربائیجان کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے اور اس خطے کی چھوٹی قوموں میں سے یہ ایک ہے۔ اس کے چھوٹے سائز کے باوجود آذربائیجان ایک امیر ثقافت اور تاریخ ہے۔ یہ ملک پیلولیتھک دور سے آباد ہے اور اس نے لاتعداد سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد اس ملک نے 1991 میں اپنی آزادی کو دوبارہ حاصل کیا۔ یہ تھا اس کا رقبہ۔ اس کے اندر ہم نے اس کے رقبے کے بارے میں بتایا کہ اس کا رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے اگلے اپنے پوائنٹ کی جانب یعنی ملک آذربائیجان کی آبادی کی طرف۔ تو جانتے ہیں کہ ملک آذربائیجان کی آبادی کتنی ہے۔ آذربائیجان کی آبادی تقریباً 10 ملین افراد پر مشتمل ہے جو اسے جنوبی قفقاز کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ آبادی زیادہ تر شہری ہے۔ 50% سے زیادہ لوگ شہروں اور قصبوں میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت اس کا باکو ہے جس کی آبادی تقریباً 2.2 ملین ہے۔ اس کی آبادی متنوع ہے۔ 90% سے زیادہ لوگ خود کو آذربائیجانی سمجھتے ہیں اور بقیہ آبادی اقلیتوں پر مشتمل ہے جیسے روسی، آرمینیائی اور تالیش وغیرہ۔ اس ملک کی آبادی کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آذربائیجان کی آبادی کا ایک چارٹ ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو آبادی بتائی گئی ہے وہ آذربائیجانی آبادی ہے کہ جو کہ 90% بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر لیزگین ہے، تیسرے نمبر پر رشین ہے، چوتھے پر آرمینین ہے اور پانچویں پر دیگر جو اقوام ہیں ان کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو آبادی اس کی ہے وہ آذربائیجانی کی ہے کہ جو 90% سے زیادہ بنتی ہے۔ باقی آبادی کوئی 2% کے حساب سے، کوئی 1.3% کے حساب سے اور کوئی 3.8% کے حساب سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں جنہیں اقلیت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آذربائیجان کی آبادی کا چارٹ پیش کیا گیا۔ آپ اسے بھی بغور دیکھ لیں اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب چلتے ہیں آج کے اگلے پوائنٹ کی جانب جو آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ہے یعنی ملک آذربائیجان کی زبانیں کہ اس ملک کے اندر کون کون سی زبانیں کس کس تناسب سے بولی جاتی ہیں۔ تو آئیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آذربائیجان کی سرکاری زبان آذربائیجانی ہے اور اسے 90% سے زیادہ آبادی بولتی ہے۔ یہ ایک ترک زبان ہے جو ترکی سے ملتی جلتی ہے اور اسے لاطینی حروف تہجی کا استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں خاص طور پر باکو جو اس کا دارالحکومت ہے اور دیگر شہری علاقوں میں روسی بولنے والوں کی بھی ایک خاصی آبادی موجود ہے۔ آذربائیجان میں بولے جانے والی دیگر اقلیتی زبانوں میں آرمینیائی، تالیش اور جارجیائی شامل ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ ملک آذربائیجان ایک امیر لسانی زمین کی تزئین کرتا ہے، تاہم زیادہ تر سرکاری کاروبار آذربائیجان میں کیا جاتا ہے جو اسے کاروبار کرنے یا ملک میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ایک اہم زبان بناتا ہے۔ زبانوں کا تناسب سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مختلف کلر کر کے بتایا گیا ہے کہ کون سی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، جیسے کہ یہ ہرا کلر ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آذربائیجانی اس کی کو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے اس ملک کے اندر جو تقریباً 90% کے حساب سے بنتا ہے۔ اسی طرح آپ اس کے اندر سمجھ لیں کہ ہر کلر کو دیکھ لیں کہ وہ کس تناسب کے حساب سے موجود ہے۔ تو اس طرح ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کا سبق ہمارا ملک آذربائیجان کا تعارف تھا۔ اس کے اندر ہم نے آذربائیجان کی وجہ تسمیہ جانی کہ اس کا نام آذربائیجان کیوں پڑا ہے۔ اس کے علاوہ آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ آذربائیجان کا محل وقوع تھا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک آذربائیجان کے جغرافی خطوط میں ہم نے اس کے اندر اس کی جغرافی حدود کا تعین کیا اور ایک نظر دوڑائی۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ملک آذربائیجان کا رقبہ تھا۔ اسی طرح ہمارا پانچواں پوائنٹ جس پر آج ہم نے بات کی وہ ملک آذربائیجان کی آبادی تھی کہ اس کی آبادی کتنی ہے، اور آج کے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ ہمارا ملک آذربائیجان کے اندر بولی جانے والی زبانیں تھی۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔